السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے اور خوش رہے۔ آپ تمام لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مبارک ہو۔ شہاب بھائی کا مقدس سفر، حج کا سفر اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کے حوالے سے ہی بات کرنے والے ہیں، اور شہاب بھائی کے حوالے سے کیا نئی باتیں سامنے آ رہی ہے، کیا نئی اپڈیٹ سامنے نکل کے آ رہی ہے، کیا انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہی ہم بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، شہاب بھائی کے حوالے سے ایک ایسی اہم خبر، ایک خاص خبر ایسی سامنے نکل کے آ رہی ہے جس کو سن کر کے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا اور کیا سنا تھا، شہاب بھائی نے کیا بولا تھا اور اب شہاب بھائی کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، بہت ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کے حوالے سے کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ آخر شہاب بھائی اس وقت کہاں سفر کر رہے ہیں اور شہاب بھائی کا سفر کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور شہاب بھائی سعودی عربیہ کے اندر کب داخل ہونے والے ہیں۔ دوستو، ساتھ ہی ساتھ میں اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کو سن کر کے ہم بھی دنگ رہ گئے اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے، آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، ہک کے بک رہ جائیں گے کہ شہاب بھائی کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ دوستو، شہاب بھائی کے حوالے سے کافی دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی بہت جلد سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور لوگوں کے اندر خوشی کا ماحول تھا، جشن کا ماحول تھا، لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ جو شہاب بھائی سے محبت کرتے ہیں، شہاب بھائی سے پیار کرتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی اب سعودی عربیہ کے اندر اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے اور سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب شہاب بھائی ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن اچانک ایسی خبر سامنے آئی، ایسی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ جس کو سن کر کے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ایسا کیا ہوا ہے شہاب بھائی کے ساتھ کہ وہ اپنی منزل سے کچھ تھوڑے سے اور دور ہو گئے ہیں بجائے قریب ہونے کے؟ تو ایسا کیا ہوا ہے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو لے کر ہی ہم بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور اسکپ کر کے چھوڑ کے نہیں جائیے گا، نہیں تو آپ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ دوستو، ساتھ ہی ساتھ میں ہم جاننے والے ہیں کہ شہاب بھائی اس وقت کہاں ہیں، اور شہاب بھائی کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹ سامنے نکل کر کے آئی ہے، اور جو شہاب بھائی کے حوالے سے سامنے بات آئی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دراصل دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہاب بھائی نے ابھی لگ بھگ 8 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے یہ انفارمیشن دی تھی، یہ خبر دی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی کربلا میدان سے، عراق میں کربلا میدان سے میں اب سعودیہ عربیہ بارڈر کی طرف نکل پڑا ہوں، اور میں چل دیا ہوں احرار بارڈر کی طرف۔ میں انشاءاللہ تعالی اب کویت نہیں جا رہا ہوں۔ یہ شہاب بھائی نے ہی خود ویڈیو میں آ کر کے بتلایا تھا کہ میں اب کویت نہیں جا رہا ہوں، میں سیدھا عراق سے ہی سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، احرار بارڈر سے میں سعودی عربیہ کے اندر انٹری کر جاؤں گا اور اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ لگ بھگ تقریباً 8 دن پہلے شہاب بھائی نے کربلا میدان سے چلنے کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اور لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی بارڈر کی طرف چل دیا ہوں۔ لیکن کئی روز سے کنفیوژن ہو رہا تھا، اور کئی روز سے شہاب بھائی کے حوالے سے کوئی صحیح اپڈیٹ اور صحیح انفارمیشن نہیں مل پا رہی تھی کہ جس میں شہاب بھائی نے خود آ کر کے یہ بتایا ہو کہ میں سعودی عربیہ کے اندر ہوں یا پھر عراق کے اندر ہوں۔ تو لوگ کنفیوز تھے، جو ان کو چاہنے والے ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں ان سے، وہ تمام لوگ، ہم لوگ بھی پریشان تھے اس بات کو لے کر کے کہ شہاب بھائی آخر کہاں ہیں، اور شہاب بھائی کیا بارڈر پر قیام فرما رہے ہیں، یا شہاب بھائی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، یا شہاب بھائی ابھی بارڈر تک نہیں پہنچے ہیں، یا پھر شہاب بھائی سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے سرزمین سعودی عربیہ کے اندر اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے کافی پریشان تھے ہم تمام لوگ بھی اور آپ لوگ بھی، کیونکہ شہاب بھائی کی طرف سے کوئی صحیح اپڈیٹ اور صحیح انفارمیشن نہیں مل پا رہی تھی۔ لیکن دوستو، اچانک سے شہاب بھائی کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آئی ہیں، ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں، اور ایسی اپڈیٹ آئی ہے کہ جس کو سن کر کے ہم بھی دنگ رہ گئے اور آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ شہاب بھائی نے تو کہا تھا اب سے 8 دن پہلے کہ میں کویت نہیں جا رہا ہوں، اور میں عراق سے ہی سیدھا احرار بارڈر سے سعودی عربیہ کے اندر داخل
داخل ہو جاؤں گا، جس کو سن کر کے آپ تمام لوگ خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور لوگوں نے پیارے پیارے کمنٹ کیے تھے اور شہاب بھائی کے لیے مزید دعائیں کی تھی، چونکہ شہاب بھائی اپنے منزل کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے، کویت کا سفر شہاب بھائی کا ختم ہو گیا تھا اور مکہ المکرمہ پہنچنے کے اور بھی شہاب بھائی بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ہم تمام لوگ خوش ہو رہے تھے، آپ بھی خوش ہو رہے تھے کہ شہاب بھائی اب بہت جلد مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے، اس سرزمین کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے جس کے لیے انہوں نے مانو بچپن سے خواب دیکھا تھا، جس کے لیے انہوں نے لگ بھگ 6000 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے لگ بھگ 310 دن کا سفر طے کر لیا ہے۔ اس مقدس سرزمین کو دیکھنے کے لیے شہاب بھائی بہت زیادہ بیتاب تھے اور وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن دوستو اچانک سامنے خبر آ رہی ہے اور اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ شہاب بھائی عراق میں نہیں بلکہ کویت میں سفر کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو لگ بھگ 2 یا 3 دن کویت کے اندر سفر کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اور یہ باتیں لوگوں سے چھپا کر رکھی گئی ہے، شہاب بھائی کے حوالے سے ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی تھی، لیکن اچانک سے شہاب بھائی کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہے، یہ اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ شہاب بھائی کویت کے اندر اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں اور کویت کے اندر انہوں نے لگ بھگ 2 دن سفر طے کر لیا ہے اور کویت کے اندر وہ لگ بھگ 3 یا 4 دن سفر طے کریں گے، اس کے بعد وہ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ اپڈیٹ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ شہاب بھائی نے 3 روز کا سفر کویت میں کرنے کے بعد اب وہ سعودی عربیہ بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں اور سعودی عربیہ میں وہ داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن دوستو بات یہ ہے کہ جب شہاب بھائی نے بتایا تھا کہ میں کویت نہیں جا رہا ہوں اور میں عراق سے ہی سیدھا احرار بارڈر سے سعودی عربیہ کے اندر انٹری کروں گا اور داخل ہو جاؤں گا اور سعودیہ میں اپنے سفر کا آغاز کر دوں گا، تو پھر شہاب بھائی کو کویت کیوں جانا پڑا اور شہاب بھائی کا کویت کا سفر کیوں ہوا؟ کیا شہاب بھائی کو احرار بارڈر سے پرمیشن نہیں ملی یا پھر شہاب بھائی کے پاس سعودی عربیہ کا ویزا نہیں تھا یا کاغذوں کو لے کر کے کوئی ایشو آ گیا تھا یا کوئی پریشانی آ گئی تھی؟ کیا مسئلہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں کچھ ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ شہاب بھائی کے حوالے سے کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں مل پا رہی ہے کہ شہاب بھائی خود آ کر کے بتا رہے ہو کہ میری ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے یا پریشانی آئی ہے یا کاغذوں کو لے کر کے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے۔ ایسی صحیح انفارمیشن سے ہی اپڈیٹ ہمارے پاس بھی نہیں آ پا رہی ہے، لیکن دوستو یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کویت میں سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے کویت میں سفر طے کیا ہے اور کویت میں سفر کیا ہے، عراق سے وہ کویت پہنچے ہیں اور کویت سے اب وہ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو کویت میں شہاب بھائی کو سفر کرنا پڑا ہے، حالانکہ شہاب بھائی نے بتایا تھا کہ میں کویت نہیں جا رہا ہوں، لیکن ان کو کویت جانا پڑا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا شہاب بھائی کو پریشانی آئی ہے اور کون سی مشکلات کا شہاب بھائی کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا شہاب بھائی کے پاس پرمیشن نہیں تھی؟ اگر ایسا تھا کہ پرمیشن نہیں تھی یا کاغذوں کو لے کر کے کوئی ایشو تھا یا ویزے کو لے کر کے کوئی ایشو تھا، تو شہاب بھائی نے اس ویڈیو میں جس میں یہ بتایا تھا کہ میں عراق سے ہی سیدھا سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میرے پاس پرمیشن ہے، میرے پاس ویزا ہے اور کاغذوں کو لے کر کے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، شہاب بھائی نے یہ بھی بتایا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ کویت میں جانا پڑا اور کویت میں اپنا سفر طے کرنا پڑا۔ حالانکہ دوستو غم کی کوئی بات نہیں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، شہاب بھائی کا کویت کا سفر زیادہ نہیں تھا، بمشکل تمام شہاب بھائی کو کویت کے اندر 150 کلومیٹر مشکل سے سفر کرنا تھا، جو کہ شہاب بھائی نے لگ بھگ 3 دن میں سفر طے کر لیا ہے۔ دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی نے کویت کا جو سفر تھا وہ طے کر لیا ہے، 3 دن کویت میں سفر طے کیا ہے۔ اور دوستو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شہاب بھائی ابھی کویت میں ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی آج یا کل میں سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 3 دن شہاب بھائی نے کویت کے اندر اپنے سفر کو طے کیا ہے، اپنے سفر کو مکمل کر لیا ہے کویت کے اندر، اور اب وہ سعودی عربیہ بارڈر پر پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سعودی عربیہ کے اندر انٹری کر گئے ہیں۔ لیکن دوستو ان باتوں کے اندر کتنی سچائی ہے شہاب بھائی کے حوالے سے شہاب بھائی کے آفیشیل چینل پر ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ملی ہے، ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے جس سے بتایا جا رہا ہو یا یہ معلوم ہو رہا ہو کہ شہاب بھائی سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ کچھ فوٹوز آئی ہیں اور کچھ پوسٹ آئی ہے جن میں شہاب بھائی کو سعودی عربیہ کے بارڈر پر دیکھا جا رہا ہے اور سعودی عربیہ کے بارڈر پر شہاب بھائی کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی نے اگر اپنے کویت کے سفر کو مکمل کر
کر لیا ہے، تو اب وہ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی عن قریب وہ سعودی عربیہ کے اندر اپنے سفر کا آغاز کر لیں گے۔ لیکن دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی اور آپ جو ہے پریشان سے نظر آ رہے ہوں گے کہ شہاب بھائی کو جب کویت نہیں جانا تھا، پھر شہاب بھائی کویت کیسے گئے ہیں؟ انہوں نے تو منع کیا تھا اور ان کا کویت کا سفر وہ کینسل ہو گیا تھا، اور تمام ہی دوست و احبابوں میں اور ان کے چاہنے والے میں خوشی کا ماحول تھا، جشن کا ماحول تھا کہ شہاب بھائی بہت جلد اس سرزمین کو دیکھنے والے ہیں، اس مقدس سرزمین پر اپنا قدم مبارک رکھنے والے ہیں، جس کے لیے انہوں نے لگ بھگ 6000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، اور وہ بھی پیدل چل کے اور تنہا سفر کرتے ہوئے اس زمین کو دیکھنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے بڑی پریشانیوں والا بڑا پرخطر سفر بھی طے کیا ہے، مان لو جیسے کہ ایران کا سفر تھا، انہوں نے تنہا سفر طے کیا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ سردی کے اندر۔ تو دوستو ایسا کیا ہوا ہے کہ شہاب بھائی کو پھر بھی کویت کے اندر سفر کرنا پڑا، اور اب وہ سعودی عربیہ کے اندر کویت سے داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد شہاب بھائی جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما کر، ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرما دے۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ان کا سفر جاری ہے، وہ اپنے سفر کو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی پیدا فرما دے اور ان کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے۔ آمین اللہم آمین۔